ایک بہن نے فرمایا کہ تعویذ لٹکانے والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے۔ جیسے حدیث میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف سرکار کی اس طرح فرما دینے سے کہ تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، کیا ہر تعویذ غلط ہو جائے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں ہوگا۔ ضرور اس حکم میں کوئی نہ کوئی علت تو موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں کفار جو تھے وہ شرکیہ اور کفریہ تعویذ لٹکایا کرتے تھے، ان کو منع کرنا سرکار کا مقصود تھا۔ اور یہاں ایک نقطے کی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو شراب حرام ہوئی تھی۔ جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی وہ برتنوں کا استعمال تو کوئی حرام نہیں ہوگا، وہ تو برتن ہے، ان میں اگر آپ پانی پیے تو جائز ہونا چاہیے۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نہ صرف شراب تو حرام ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، ان برتنوں کے استعمال کو بھی منع فرما دیا کہ نہیں کر سکتے۔ اور جب نبی کریم صحابہ کے سامنے کوئی چیز بیان فرمائے تو پھر تو صحابہ پہ نبی کا ماننا فرض تھا نا، گویا کہ برتنوں کا استعمال بھی حرام کر دیا، حکم ماننا فرض ہوا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا، اور یہ کیا اس میں حکمت کیا تھی کہ اگر سرکار اجازت مرحمت فرما دیتے تو جب انسان کسی چیز کا اگر کوئی عادی ہو کوئی شخص، اور جس چیز کے ذریعے وہ اس ضرورت کو پورا کر رہا تھا وہ سامنے ہو، تو اس کا اس دوسری چیز کی طرف دھیان جانا لازم ہے۔ چنانچہ سرکار نے ان برتنوں کے استعمال کو بھی منع فرما دیا کہ کسی کی توجہ ان برتنوں کی وجہ سے شراب کی طرف نہ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ تقاضائے نفسانی اتنا زیادہ ہو کہ انسان شراب پینے پہ مجبور ہو جائے۔ جب یہ دیکھا کہ شراب سے دوری کا بالکل ماحول بن چکا ہے اور طبیعتیں اس کے ترک پر بالکل راضی ہو چکی ہیں، اور یہ اس سے شراب کے معاملے میں مخالفت قلب میں راسخ ہو چکی ہے، سرکار نے پھر برتنوں کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جب یہ شرکیہ تعویذات استعمال ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ تعویذات کے استعمال کو تو وہ حرام ہی تھے، وہ تو منع ہی فرمانا تھا۔ ذکر والے تعویذ بھی بعض حدیثوں میں آتے ہیں سرکار نے منع فرمائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان کو اللہ کے ذکر والے تعویذ استعمال کرے اور آہستہ آہستہ انہی میں جا پڑے۔ لیکن فی نفس ہی حقیقتاً اچھے اور پاکیزہ تعویذات کو منع کرنا مقصود ہی نہیں تھا، اصل تو ہے کفری اور شرکیہ کلمات پر مشتمل تعویذات۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام ہم ویسے زبان سے ذکر کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار معجزہ کے لیے کھانا سامنے رکھ کر کلام الہی پڑھ کر اس میں برکت پیدا فرما سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہی برکت پیدا فرماتا ہے، سرکار وسیلہ بن گئے، تو پھر ان کلمات کو لکھنا کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ پھر انہیں گلے میں لٹکانا کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے جی یہ توکل کے منافی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے منافی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں اس نے کبھی توکل کی تعریف نہیں پڑھی ہے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا اور انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یعنی کوشش توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور اگر کوشش کرنا توکل کے خلاف آپ مان لیں تو پھر تعویذ میں ہی کیوں، پھر دوا میں کیوں نہیں ہوتی؟ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ اللہ پر توکل بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ دوا کیوں پیتے ہیں؟ اللہ پر کامل توکل بھروسہ کریں۔ جب وہاں پہ تمام تر کوشش کر کے آپ یہ کہتے ہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں، شفا دینا نہ دینا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، انجام کو ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، تو پھر تعویذات کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو نہیں پہننا چاہتا اس کی مرضی ہے، لیکن پاکیزہ کلمات پر مشتمل تعویذات استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نیت ہمیشہ یہ ہونی چاہیے، جو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے یا دوا استعمال کرتے ہوئے بھی نیت حاضر رکھتے ہیں کہ نہ ڈاکٹر شفا دینے والا ہے نہ دوا شفا دینے والی ہے، شفا فقط میرا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ایسی اگر آپ گلے میں کوئی تعویذ لٹکا دیتے ہیں، یہ تعویذ شفا دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہزاروں تعویذ لٹکا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور شفا دینا چاہے ایک بھی تعویذ نہ لٹکائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ انگریزوں کو شفا حاصل نہیں ہوتی، وہ کون سے تعویذات استعمال کر رہے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھے پاکیزہ تعویذات جو پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہوں، صحیح نیت کے ساتھ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں شدت اور سختی کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کی ہے 2199 حدیث پاک، اور سنن ابن ماجہ میں 3515۔ یہ دو حدیثیں، یعنی دو کتابوں میں ایک حدیث نقل ہے۔ وہ کیا ہے؟
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرما دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بعض آپ کو یہ کہیں گے نا دم کرنا منع ہوتا ہے، یہ پھوک پھوک نہیں مارو شرک ہوتا ہے، دیکھو نبی کریم نے منع فرمایا، سنیں کہ کیوں منع کیا تھا، منع فرما دیا۔ پھر عمر بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ڈنگ کا علاج کرتے ہیں، اور اب آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم مجھ پر پیش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پیش کیا ہوگا تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جو یہ پوسٹیں بھیجتے ہیں نا، یوں ادھر کے بات سن کے یہاں بھیج دی یہاں بھیج دی، ان حدیثوں کو کریں نا، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی پوسٹ بنائیں، ان کو بھیجیں، عام کریں لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دم سے منع فرمایا وہ دم تھے جو کلمات کفر و شرک پر مبتلا تھے، ان کو منع کر دیا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، جو منتر پڑھتے ہو یا جو بھی کلمات پڑھتے ہو پیش کرو، صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہے کرو، تاکہ تمہارے بھائی تم سے نفع حاصل کریں۔ اس کا مطلب ہے سرکار نے واضح فرما دیا کہ جس کو ہم نے منع کیا وہ غلط ہے، یہ غلط کلمات کو ہم نے منع کیا ہے، اور جس کی ہم اجازت دے رہے ہیں وہ ہیں جو صحیح کلمات پر مشتمل دم ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، میں ضمن عرض کر دیتا ہوں، یہ پہلے کلام کر چکا ہوں، یہی معاملہ تعویذ کا ہوتا ہے۔ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع کیا، تعویذ کے استعمال سے منع کیا، یہ حدیثیں اس کی بھی ایک بالکل تفسیر ہیں، اس کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ جو کفار کے زمانے کے تعویذات تھے وہ کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے، انہیں سرکار نے منع فرمایا ان کو نہ لٹکاؤ، اور وہ اتنے معروف تھے، اتنے زیادہ استعمال ہوتے تھے کہ اگر شروع میں تو سرکار نے پاکیزہ کلمات والے تعویذات بھی منع فرمائے، کیونکہ لٹکا ہوا کوئی تعویذ لٹکا کر آ رہا ہے، اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اب دور سے آ رہے ہیں تو دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کلمات کفر و شرک ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ وہی زیادہ معروف تھے۔ اس لیے شروع میں ایسی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی کہ سرکار نے ذکر الہی والے تعویذ بھی منع کیے، لیکن پھر خود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، اور یہ پیچھے حدیثیں گزری ہیں، کہ ہم بچوں کے گلوں میں یہ لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی یہ کیونکہ یہ اس سے کیڑے مکوڑے کاٹتے نہیں ہیں اور آدمی اس سے محفوظ رہتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو لکھ کر بچوں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، یعنی تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو تعویذات ہیں اگر وہ اچھے کلمات پر مشتمل ہیں، قرآن پاک کے تعویذات ہیں یا اعداد کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حروف ابجد اگر آپ نے سنا ہو، الف کا ایک حرف ہوتا ہے، با کے دو ہیں مثال کے طور پر، تو وہ اس طریقے سے ناموں کے نکال کے یا آیات کے حروف نکال کے حروف کے تعویذات دے دیتے ہیں، تاکہ براہ راست اگر گر بھی جائیں تو جیسے آیت گرنے سے بے ادبی ہوتی ہے وہ بے ادبی کا ارتکاب نہ ہو، اور اس کی تاثیر ویسی ظاہر ہوئی ہے۔ تو آیات کریمہ ہوں، حدیثوں کے کلمات ہوں، ان کو اگر آپ اس طرح تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں، بازو میں باندھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک طریقہ علاج ہے، جیسے دم ایک طریقہ علاج ہے۔ جن تعویذات کو منع کیا گیا اس کی بھی یہی تعویل کی جائے گی کہ اس میں ناجائز کلمات ہوں یا مبہم قسم کے الفاظ کے، جیسے آپ بعض تعویذات دیکھیں نا، یہ عاملین لکھ دیتے ہیں، یوں ٹیڑے میڑے لفظ ہوں گے، اکلوسو پکلاسا پتہ نہیں کیا کیا، وہ اس کو پڑھ کے آپ کو لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ تعویذات میں عاملین کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں آپ، ورنہ آپ اس کا پہلے مطلب بتائیں، اپنے آپ سے مطلب پوچھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اگر آپ کے ہمارے استاد نے دیا، استاد کوئی آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تھا، وقت آ کے اس نے جو دے دیا آپ اس کو استعمال کر لیں، اس کے معنی عجیب و غریب بھی نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔